فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئی۔ حضرات محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، وقت چونکہ اتنا ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک زمانہ وہ آئے گا مسلمان اتنا گر جائے گا، مومن اتنا گر جائے گا کہ معمولی دنیا کے بدلے، معمولی دولت کے بدلے، پیسوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا اور اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا زمانہ اور آج کا دور یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ طرح طرح کے فتنوں کی چپیٹ میں امت مسلمہ ہے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، معلوم نہیں کیسے کیسے فتنے اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا، صراحت کے ساتھ بلکہ بیان فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس فتنے کے بارے میں امت مسلمہ کو متنبہ فرمایا، اور وہ فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک قرآن کو ماننے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا، ایک وقت اس پر وہ آئے گا، ایک زمانہ اس پر وہ آئے گا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اور ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ کتنا بھیانک زمانہ ہوگا۔ ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں، کتنی مسلمان بہنیں، کتنی مسلمان بیٹیاں غیروں کے دامے محبت کے اندر چلی جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں، اور وہ غیر ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مار ڈالتے ہیں۔ روزانہ کے واقعات ہیں، ہم سنتے ہیں اور دیکھنے میں آتے ہیں اور پڑھنے میں آتے ہیں، فلاں لڑکی فلاں شہر کی رہنے والی، فلاں کی بیٹی، اس نے غیر سے محبت کی، غیر نے اس کو اپنے دام کے اندر پھنسایا، اپنے جال کے اندر پھنسایا، اور ایک وقت استعمال کرنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا، اس کو مار دیا۔ یہ ارتداد کا فتنہ
اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس فتنے کے ذریعے خدا کی قسم ہماری شہ رگ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے پاؤں کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے پیٹ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے سر کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری آنکھ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے کان کا نہیں ہے۔ ان اعضاء میں سے اگر کسی عضو پر حملہ ہوتا ہے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی شہریں کاٹ دی جائے تو انسان کے بچنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہماری جان ہمارا ایمان ہے، اگر ایمان ہم سے نکل گیا تو خدا کی قسم ہماری جان ہم سے نکل گئی۔ آج ایمان کو چھوڑ کر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ کفر کی طرف جا رہی ہیں، کفر کو اختیار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان کی قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھئے، عمار ابن یاسر سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے، ان صحابہ سے پوچھئے کہ جنہوں نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ وہ بلال حبشی نبی کا دلارا، نبی کا پیارا، نبی کا سپاہی، نبی کا جاباز، نبی کا جرنیل، نبی کا مؤذن، نبی کا ساتھ رہنے والا، نبی کو سلانے والا، نبی کو بیدار کرنے والا، اس بلال حبشی کو سخت گرمی کے زمانے میں اور چلچلاتی دھوپ کے اندر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے اور چٹان اس کے سینے پر رکھ دی جاتی ہے، اور امیہ ابن خلف کہتا ہے کہ محمد کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات عزا کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو۔ لیکن بلال حبشی کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، احد احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی خالق ہے، اگر کوئی مالک ہے، اگر کوئی پالنے والا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ظالموں، تم میری زبان کو کاٹ سکتے ہو، تم میرے ہاتھوں کو کاٹ سکتے ہو، تم میرے پاؤں کو کاٹ سکتے ہو، تم میرے سر کو کاٹ سکتے ہو اور تم میرے اعضاء کو کاٹ سکتے ہو، لیکن ایمان کی نعمت تم مجھ سے نہیں چھین سکتے ہو۔ وہی بلال حبشی ہے، گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، اوباش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو گھسیٹو، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو، مکہ کی وادیوں میں گھسیٹو، اور وہ بلال حبشی کو گھسیٹتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بلال کی زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں نکلتا ہے کہ میں محمد کی پیروی سے باز آتا ہوں، یہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں، یہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، یہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو، جو تم کر سکتے ہو کر لو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ محمد کی پیروی سے باز آ جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت صحابہ کی فرمائی تھی کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، اپنی شریعت کا سودا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا اور شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی کوئی ہمیں لالچ دے دے، بس اس کے لالچ میں آ جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر متنبہ فرمایا ہے۔ صحابہ کی جانوں کے ٹکڑے ہو گئے اور ان کو مار دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کی روٹی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن صحابہ نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا اور یہ کہا کہ 2 معاہدوں میں سے ایک معاہدہ میرے ساتھ کر لو، جس طرح تم نبی ہو میں بھی نبی ہوں اور میں تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، یا تو یہ معاہدہ کر لو کہ جب تک تم حیات ہو، جب تک تم نبی ہو اور تمہارے مر جانے کے بعد، تمہارے انتقال کر جانے کے بعد میں نبی ہوں،
یا پھر یہ معاہدہ کرو کہ آدھے عرب کے تم نبی ہو اور آدھے عرب کا میں نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے خط کے جواب میں یہ لکھا، اس پر آپ علیہ السلام نے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے، میں کبھی تیری نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب لکھا، یہ جواب اس پر تحریر فرمایا، صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کوئی ہے جو اس کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے کر جائے، جو میں نے اس کے خط کے جواب میں، اس کے خط کے جواب کے طور پر جو میں نے تحریر فرمایا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جانے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ صحابی رسول حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور سے صحابی ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ حبیب ابن زید کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں، میں اس ڈیوٹی کے لیے تیار ہوں، جو ذمہ داری آپ مجھے دیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خط لے کر جاؤ اور مسیلمہ کذاب کو جا کر دے دو۔ صحابی رسول تیار ہو گئے، اللہ کے نبی نے اپنا نیزہ دیا، اپنا گھوڑا دیا، اور اپنے صحابی حبیب بن زید سے یہ فرمایا کہ ذرا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں نہ آنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ حبیب بن زید صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ راوی کہتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کے دربار سے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اور وہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب مسیلمہ کذاب کے پاس آئے، مسیلمہ کذاب نے کہا کہ کون ہو؟ صحابی رسول حبیب ابن زید جواب دیتے ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا نوکر ہوں اور آپ کا خادم ہوں؟ صحابہ کی شان تو یہ تھی، اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کے حکم کو نہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ عروہ ابن مسعود ایک غیر مسلم آدمی ہے، مشرک آدمی ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں رہا، صحابہ کو دیکھا اور اپنی قوم کے پاس جا کر یہ کہا ما رأيت ملكا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ لوگوں خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے درباری، کسی بادشاہ کے نوکر، کسی بادشاہ کے مصاحبین اس کی ایسی تعظیم نہیں کرتے ہیں جیسے محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی نے حکم دے دیا تو ٹلنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ صحابی پہنچ جاتے ہیں مسیلمہ کے دربار میں۔ مسیلمہ کہتا ہے کون ہو؟ محمد کا خادم ہوں، محمد کا غلام ہوں۔ کیا بات ہے کہ تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خط کا جواب بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، مسیلمہ کذاب اس کو کھول کر دیکھتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اس کے اندر تحریر فرمایا ہے اے مسیلمہ کذاب میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تیری نبوت کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب یہ جواب پڑھتا ہے غصے میں آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب لکھا ہے، جھوٹا لکھا ہے، تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابی رسول حبیب ابن زید مسکرا کر فرماتے ہیں جس کو میرے آقا نے جھوٹا کہا ہو، جس کو میرے آقا نے کذاب کہا ہو، جس کو میرے آقا نے ملعون فرمایا ہو،
حبیب ابن زید کی اس کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، اگر 7 سمندروں سے تیرے جھوٹ کو دھلا جائے تو تیرا جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے۔ مسلمہ کذاب تلوار اٹھاتا ہے، صحابی رسول کی ایک بازو کاٹ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے اب بتلاؤ کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، آیا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں، رسول ہوں کہ نہیں ہوں؟ حبیب ابن زید کہتے ہیں جو جواب میرا پہلے تھا وہی جواب اب بھی میرا وہی ہے۔ مسلمہ کذاب تلوار اٹھاتا ہے، دوسری بازو کو کاٹ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا جواب آخر تک وہی رہے گا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں صحابی رسول کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا گیا، لیکن صحابی نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ بالآخر یہ کہ صحابی رسول حبیب ابن زید کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر موجود ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کی تربیت ہے۔ ان کی جان چلی گئی، ان کا مال چلا گیا، ان کے گھر چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، لیکن میرے بھائیوں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ضرورت ہے اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں، روزانہ کیا خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں وہ ہیں جو غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، اور یہ 8 لاکھ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور جو ویسے ہی جا چکی ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں تک منکرات پھیل چکے ہیں، کہاں تک فتنے پھیل چکے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اس نبی کے دامن کو چھوڑ کر جو نبی تمہارے لیے راتوں کو رویا ہے، اس نبی کے دامن کو چھوڑ کر جو مکہ میں رویا ہے، جو مدینہ میں رویا ہے، جو احد میں رویا ہے، جو بدر میں رویا ہے، جو رات میں رویا ہے، جو دن میں رویا ہے، جو سجدوں میں رویا ہے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آج امت کا حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ماں کی ممتا کو چھوڑ کر کہ جس نے اپنی ساری زندگی لگا کر اس کو پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس کو جوان کیا ہے، اس ماں کی ممتا کو چھوڑ کر کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو جائے، بچے کو کچھ بیماری ہو جائے، وہ ماں راتوں رات اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو سکون دیتی ہے، اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے، خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔ اس ماں کی ممتا کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں جو ایمان کو چھوڑ کر، جو اسلام کو چھوڑ کر، جو شریعت کو چھوڑ کر، جو محمد کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا، ہرگز اس کی طرف سے اس مذہب کو اور اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ جو آدمی دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو یہ آدمی جہنمی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے اندر جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں متنبہ کر رہے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ۔ جو آدمی اپنے دین کو بدل ڈالے تو اس کی کوئی خیر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی بچیوں کی نگرانی کی جائے، اپنے بچوں کی نگرانی کی جائے۔ ان کو اگر موبائل دیا ہے تو اس کو دیکھا جائے یہ کہاں باتیں کر رہے ہیں، کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا نظام بنایا گیا، ہر جگہ اختلاط ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاط ہے، بچے اور بچیوں کے اختلاط ہے۔ اسکول میں چلے جائیے، کالجوں میں چلی جائیے، یونیورسٹیز میں چلی جائیے،
دفتروں میں چلے جائیے، آفسوں میں چلے جائیے، کمپنیوں میں چلی جائیے، ایجنسیوں میں چلے جائیے، ہر جگہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہے، اور ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم یہ زمین بھی ہماری لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ کیا فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے لگا، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بھی یاد کر لی، یہاں تک کہ وحی کی کتابت بھی شروع کر دی، لیکن ایک وقت وہ آیا، اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو خیر آباد کہہ دیا، اور وہ آدمی مشرک ہو گیا، اور مشرک ہونے کے بعد پھر عیسائی بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ اس آدمی کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ اس کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اور قبر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، اور قبر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کی عظمت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کے وقار کو سمجھو، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں ہو سکتی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بیان فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیٹوں سے باپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بڑوں سے چھوٹوں کے بارے میں، اور چھوٹوں سے بڑوں کے بارے میں، ہر آدمی سے دوسرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے؟ کیا دین ان کو سکھلایا ہے؟ کیا عقیدہ ان کو مضبوط کیا ہے؟ اسکول میں ڈال دیتے ہیں، کالج میں ڈال دیتے ہیں، یونیورسٹیز میں ڈال دیتے ہیں، بڑا انجینئر بن گیا ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، ان کو اسلام کا عقیدہ سکھائیے، ان کو شریعت کے عقائد سکھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیغامات اور جو ہدایات ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ان کو سکھائیے۔ آج اپنے ایمان کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے، صحابہ کو کیسی فکر ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے رازدار صحابی ہیں۔ جتنے منافق تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی فہرست حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ یہ لوگ منافق ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں، میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، ہوائی توپیں نہیں چل رہی ہیں، ہوائی باتیں نہیں چل رہی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک جنازہ آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، اس آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی منافق ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قسم دے کر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان، تم اللہ کے نبی کے رازدار صحابی ہو، صرف اتنا بتلا دو کہ منافقین کی جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں دی ہے ان میں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، اور حذیفہ ابن الیمان سے پوچھتے ہیں صرف اتنا بتلا دو اس فہرست کے اندر اور ان ناموں کے اندر میرا نام تو نہیں ہے۔ کون ہے عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ کون عمر؟ کہ جس کی منشا کے مطابق قرآن کی متعدد آیتیں نازل ہوئی۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ
کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ عمر کہ جس کے عہد خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور بھیڑیے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بکری کو نقصان پہنچا دے، وہ عمر اپنے ایمان کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اپنی بہنوں کے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی اگر ہم پانی کے آنسو رو رہے ہیں تو خدا کی قسم ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ فتنے اتنے عروج پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں متنبع کر کے چلے گئے ہیں، ہمیں سب کچھ بتا کر چلے گئے ہیں۔ آج اگر ضرورت ہے تو عمل کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو اسلام سکھائیے، اسلام کے عقائد سکھائیے، اسلام کی باتیں سکھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی ہدایات ان کو سکھلائیے، اور جب وہ ایک اچھے مسلمان بن جائیں پھر آپ ان کو چاہے انجینئر بنائیں، چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے افسر بنائیں، جو مرضی آپ نے بنانا ہے وہ بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں اور ان کی نگرانی کریں یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور موبائل کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا